نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ الہی کے تین مبغوض افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک ہے: تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن ہم کلام نہیں ہوگا۔ ایک اوہو احسان جتانے والا جو کوئی چیز بھی دے کر احسان جتا دے، دوسرے اوہو شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا چلانے والا ہو، اور تیسرے وہ شخص جو اپنا تہمن حد سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان مبارک ہے: الحلف منفقۃ للسعلۃ ممحقۃ للبرکۃ۔ جھوٹی قسمیں ابتدا میں مال و اسباب میں نفع کا سبب بنتی ہے، لیکن انجام کار برکت کے خاتمہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء۔ اللہ تعالی اس شخص کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرماتے جو اظہاری تکبر اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے۔ اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ ٹخنوں سے نیچے لٹکنے والے مع جسم کے اس حصے کے جہنم میں جلے گا۔ اس احادیث مبارکہ کا تشریح یہ ہے: کوئی چیز دے کر احسان جتانے ثواب سے محرومی کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر خاک میں نہ ملا دو۔ نیز فرمایا گیا: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ قرآن میں
ابرار نیک بندوں کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خوب خرچ کرتے ہیں مگر نہ احسان جتاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ بہرحال احسان جتانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اضافتاً اجر اور ترقی درجات سلب ہو جاتا ہے۔ قبولیت سرقہ کی شرط یہ ہے کہ احسان نہ جتایا جائے۔ احسان جتانے کا عمل عموماً بخیل اور متکبر انسان سے سرد ہوتا ہے۔ بخیل مال کی محبت اور حرص کی وجہ سے اور متکبر اپنے ثروت اور مالداری کے اظہار و کبر کے لیے یہ حرکت کرتا ہے، حالانکہ یہ عمل سراسر مبنی بر جہالت اور احسان فراموشی ہے۔ حقیقتاً احسان دینے والے کا نہیں ہے بلکہ لینے والا کا ہے کہ اس کے لینے کے نتیجہ میں دینے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ قسمیں کھا کر تجارت کو فروغ دینا بھی اجر الہی سے محرومی کا سبب ہے۔ اگر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں یعنی زیادہ نفع کے حصول یا مال تجارت بڑھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، مثلاً 10 روپے کی چیز جھوٹی قسم کھا کر 20 روپے میں فروخت کرے تو یہ عمل ناجائز ہے۔ اگر سچی قسم ہے تو اگر بلا ضرورت ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، اگر خریدار کو یقین دلانے کی ضرورت سے ہے تو جائز ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے یا معشر التجار ان البیع یحضرہ اللغو والحلف فشوبوہ بالصدقۃ، اے تاجرو، بیع میں لغویات اور قسم آ جاتی ہے، اس لیے صدقہ کرو تاکہ اس سے اثرات بد جاتے رہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی، تقوی اور بندگانی خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ فقہاء کرام نے بلا ضرورت اور کثرت سے قسمیں کھاتے رہنے کو ناپسند سمجھا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نام کے بھی توقیری ہے، جائے کہ قصداً جھوٹی قسمیں کھانا، گاہک کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانا اور اسے یقین دلانا اللہ کے نام کا بے انتہا بے موقع استعمال ہے۔ یہ جھوٹ کی نہایت خطرناک قسم ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ بکثرت قسم کھانا اور جھوٹی قسم دونوں ہی چیزیں اگرچہ وقتی طور پر ابتدائی کاروبار میں وسعت اور مال و اسباب میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں اور لوگ زیادہ خریدنے لگتے ہیں، لیکن آخر کار انجام کے لحاظ سے یہ چیزیں کاروبار میں برکت ختم کر دیتی ہے، پھر یا تو مال و اسباب تلف ہو جاتے ہیں یا بے فائدہ مواقع پر صرف ہو جاتے ہیں، پھر نہ دنیا کا نفع نصیب ہوتا ہے اور نہ آخرت کا ثواب۔ باطنی طور پر اس تجارت سے برکت کی روح ختم ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے لین دین نہیں کرتے۔ حدیث میں فرمایا گیا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنہ ینفق ثم یمحق، تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ تجارتی معاملات میں زیادہ قسمیں کھانا ابتداءً کاروبار کو بڑھاتا ہے مگر پھر برکت کو مٹا دیتا ہے۔ اپنا تہبند یا پاجامہ یا کرتا یا پگڑی وغیرہ ازراہ تکبر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اللہ کے ثواب سے محرومی کا ذریعہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر یہ عمل ازراہ تکبر نہ ہو، بے خبری میں ہو، تب بھی مکروہ تنزیہی ہے، ہاں عذر کی حالت میں مستثنیٰ ہے۔ تہبند وغیرہ میں مستحب تو یہ ہے کہ نصف پنڈلی تک ہی رہے، اس سے نیچے نہ ہو، البتہ ٹخنوں سے اوپر تک جواز ہے۔
مگر ٹخنوں سے نیچے ناجائز ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ٹخنے چھپے رہیں۔ بہرحال تہمن وغیرہ لٹکانے والوں، کاروبار چمکانے کے لیے قسمیں کھانے والوں، صدقہ دے کر احسان جتلانے والوں کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے ہم کلام نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالی پر ان پر نظر رحمت نہ فرمائے گا اور نہ انہیں گناہوں اور گندگیوں سے پاک کرے گا۔ ہم کلام نہ ہونے کا مطلب محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خوشگن کلام یا رحم و کرم پر مشتمل کلام نہ فرمائے گا۔ ہم کلام نہ ہونے کا مطلب بے رخی اور فرشتوں کا سلام نہ کرنا بھی مذکور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے کاموں پر اللہ کی بالکل توجہ اور نظری عنایت نہ ہوگی